السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الایمانی والنذور، قسموں اور نذروں سے متعلق احکام و مسائل۔ قسم یعنی قسم کھانا، قسم اٹھانا، نظر یعنی منت وغیرہ، قسموں اور نظروں سے متعلق احکام و مسائل۔ سبق نمبر ہے 286۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه ادرک عمر بن الخطاب فی رکب وعمر رضی اللہ عنہ یحلف بأبیہ فناداہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم فمن کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، متفق علیہ۔ وفی روایت لأبی داود والنسائی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمہاتکم ولا بالانداد ولا تحلفوا باللہ الا وانتم صادقون۔ حضرت ابو ہریرہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک قافلے میں اپنے باپ کی قسم اٹھاتے سنا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر کو فرمایا، عمر کو آواز دے کر نبی علیہ السلام نے فرمایا سن لو، خبردار، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے باپ داداؤں آباؤ اجداد کی قسم کھانے سے منع کیا ہے، چنانچہ جو قسم کھانا چاہے اللہ کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے۔ ابو داود اور نسائی کی روایتوں میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک مرفوع روایت، اپنے باپ دادوں، اپنی ماؤں اور اللہ کے شریکوں کی قسمیں مت کھاؤ، یعنی باپ داداؤں، ماؤں، غیر اللہ کی قسم مت کھاؤ۔ اللہ کی قسم بھی صرف اس حالت میں کھاؤ کہ جب تم سچے ہو۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ غیر اللہ کی قسم کھانا حرام ہے۔ قسم کھانی ہے تو فقط اللہ نام کی قسم کھائی جائے، یا اللہ تعالی کے صفات کی قسم کھائی جائے اور غیر اللہ کی قسم نہ کھائی جائے۔ جیسے آج بھی لوگ باپ کی قسم، دادے کی قسم، میری ماں کی قسم، پیر فقیر کی قسم اور اسی طرح جو ہے وہ غیر اللہ کی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں، جبکہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر اللہ کی قسم کا کھانا ان احادیث کے اندر ہمیں بتلایا کہ یہ حرام ہے۔ قسم اگر کھانی بھی ہے تو اللہ نام کی قسم کھائی جائے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب بندہ سچا ہو، یعنی جھوٹی قسم نہیں کھانی، سچی قسم کھانی ہے تو اللہ نام کی قسم کھائی جائے، غیر اللہ کی نہیں۔ اور جامع ترمذی میں حدیث ہے 1535 اور
یہاں بھی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، پیارے نبی علیہ السلام کو سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے من حلف باللہ فقد کفر او اشرکا، جس نے بھی غیر اللہ کی قسم کھائی تو اس نے کفر کیا یا شرک کا ارتکاب کیا۔ اور ابو داؤد میں 3251 نمبر کی روایت کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ تو اس حدیث کے اندر بلوغ المرام کی یہ روایت اللہ نے تمہیں منع کیا باپ داداؤں کی قسمیں مت کھاؤ، قسم کھانی ہے تو اللہ نام کی کھاؤ یا پھر چپ رہو، اور غیر اللہ کی قسم مت کھاؤ، اور اللہ کی قسم بھی اسی حالت میں کھاؤ کہ جب تم سچے ہو۔ اور فرمایا جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی من حلف بغیر اللہ فقد کفر و اشرکا، غیر اللہ کی قسم کھانے والا اس نے یقیناً کفر کیا یا شرک کا ارتکاب کیا۔ تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نبی کی قسم، علی کی قسم، ولی کی قسم اور غوث کی قسم وغیرہ وغیرہ۔ یہ اور بات ہے کہ غوث اعظم اللہ تعالی ہے تو غوث سے مراد وہ عبد القادر جیلانی کی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں، تو غیر اللہ کی قسم کھانا حرام ہے۔ اور پیارے بھائیوں، قدیم زمانے سے لوگوں کا یہ عقیدہ آ رہا ہے کہ جس کے نام کی قسم کھائی جائے اس کا قسم کھانے والے پر غلبہ ہوتا ہے، اور جس کے نام کی قسم کھائی ہے وہ ما فوق الاسباب، اسباب سے بالا تر ہو کر نفع اور نقصان کا اختیار یا طاقت رکھتا ہے۔ تو اس لیے ما فوق الاسباب، نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو قسم فقط اللہ نام کی کھانی چاہیے، یا یہ کہ اللہ کی صفات کی قسم، رحمان کی قسم، رحیم کی قسم، قہار کی قسم، جبار کی قسم، علیم کی قسم، اللہ خبیر کی قسم، اللہ سمیع و بصیر کی قسم۔ تو اللہ نام یا اللہ کی صفات کی قسم کھائی جائے، غیر اللہ کی قسمیں کھانا حرام ہے۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمینک علی ما یصدقک بہ صاحبک وفی روایت الیمین علی نیت المستحلف اخرجہما مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری قسم اس چیز پر واقع ہوگی جس پر تیرا ساتھی تجھے سچا سمجھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ قسم کا دار و مدار قسم لینے والے کی نیت پر ہے، جو آپ سے قسم اٹھوا رہا ہے، قسم لے رہا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ قسم کھانا جائز ہے، اور قسم کا اعتبار تب ہوگا جب مدعی کی مراد کے مطابق قسم کھائے گا۔ یہ نہ ہو کہ قسم لینے والا، قسم اٹھوانے والا اس کی نیت کچھ اور ہو، اور اس کے برعکس قسم کھانے والا اپنے دل میں کوئی تعویل چھپائے رکھے، تو یہ پھر جھوٹی قسم کا مرتکب ہوگا اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ قسم کا اعتبار تب ہوگا جب مدعی کی مراد اور قسم لینے والے کی نیت کے مطابق قسم کھائی جائے۔ یہ نہ ہو کہ قسم لینے والا، قسم اٹھوانے والا اس کی نیت کچھ اور ہے اور یہ اپنے دل میں کچھ اور سوچے بیٹھا ہے، تو اگر قسم لینے والے کی مراد اور اس کی نیت سے ہٹ کر قسم کھائی تو جھوٹی قسم ہوگی۔ اگلی حدیث عن عبد الرحمن ابن سمرہ
رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ متفق علیہ وفی لفظ للبخاری فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وفی روایت لأبی داود فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ثُمَّ أَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَإِسْنَادُهَا صحیح۔ عبد الرحمن بن سامرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کام پر قسم کھا لو پھر اس کام کے علاوہ کوئی اور کام بہتر سمجھو، پھر اس کے سوا اور کام کو اس سے بہتر سمجھو، یعنی جس پر قسم کھائی تو قسم کا کفارہ ادا کرو اور جو بہتر کام ہے وہ کر لو۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں جو کام بہتر ہے اسے کرو اور قسم کا کفارہ ادا کرو۔ ابو داود کی روایت میں اسی طرح ہے اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو پھر اس کے بعد جو کام بہتر ہے وہ کر لو۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث سے معلوم ہوا اگر کسی بندے نے کوئی قسم کھائی ہے اور اسے اس سے بہتر کوئی کام معلوم ہوتا ہے تو جو بہتر کام ہے وہ کر لے اور جو پہلے قسم کھائی تھی اس کو توڑنے کی وجہ سے قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ وہ ہے عشرۃ و مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا دینا یا کپڑا دینا یا غلام آزاد کرنا یا پھر 3 دن کے روزے رکھ لینا ہے، یا پھر 3 دن کے روزے رکھ لینے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اطعام 10 مساکین، اور اسی طرح او کسوتہم یا ان کا کپڑا، او تحریر رقبہ یا غلام کا آزاد کرنا، یہ کچھ نہیں کر سکتا تو پھر فصیام 3 ایام، 3 دن کے روزے رکھ لینا۔ المائدہ سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 8-9۔ اور اس حدیث کے الفاظ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کفارے کی ادائیگی قسم توڑنے سے پہلے بھی جائز ہے، جیسے قسم توڑنے کے بعد بندہ قسم کا کفارہ دیتا ہے، یوں ہی قسم توڑنے سے پہلے وہ کفارہ دے دے اور جو کام بہتر لگ رہا ہے وہ کام کر لے اور پہلے کام کو چھوڑ دے۔ اگلی حدیث عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حلف على يمين فقال ان شاء الله فلا حنث عليه رواہ احمد والاربعۃ وصححہ ابن حبان۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ کسی کام پر قسم کھائے اور ساتھ میں انشاءاللہ بھی کہہ دے تو اس پر قسم توڑنے کا جرم نہیں ہے۔ تو محترم بھائیو، اس حدیث سے ہمیں بڑی بہترین خوبصورت بات معلوم ہوئی، اگر کوئی بندہ قسم کھاتا ہے اور ساتھ میں انشاءاللہ بھی کہہ دیتا ہے، مثلا کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں فلاں شہر نہیں جاؤں گا انشاءاللہ، اور پھر اگر وہ اس شہر چلا جاتا ہے وہ کام کر لیتا ہے تو اس پر قسم توڑنے کا جرم نہیں، یعنی پھر قسم کا کفارہ نہیں ہے، کیونکہ جب قسم کو مشیت الہی کے ساتھ مقید کر دیا تو بالاتفاق وہ قسم منعقد نہیں ہوتی۔ پیارے بھائیو، یہ آج کا سبق نمبر تھا 286۔ آج کے سبق میں ہمیں معلوم ہوا غیر اللہ کی، اللہ کے ماں سوا کی قسم کھانا حرام ہے، جو کھائے گا وہ کفر یا شرک کا مرتکب ہوگا۔ تو میرے سامعین اور سامعات محترم،
نہ باپ نہ نبی نہ ولی نہ پیر نہ فقیر نہ اماں نہ ابا نہ دادا نہ دادی نہ نانا نہ نانی، اللہ کے ماں سوا کسی کے نام کی قسم نہیں کھانی، وگرنہ قسم کھانے والا کفر و شرک کا ارتکاب کرنے والا ہوگا۔ اور آج کے سبق سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی بندہ کسی کام کی قسم کھا لیتا ہے اور اس سے بہتر کام اس کو معلوم ہو جاتا ہے تو جس کام کی پہلے قسم کھائی اس کو چھوڑ دے اور وہ کرے جو بہتر ہو، اور قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔